کسی چیز کے بارے میں کہ میں کل اس کو سر انجام دوں گا، الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی تو آپ یہ کام کر سکیں گے، ورنہ نہیں کر سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور بھروسہ کیجئے اس ذات پر جس کو حی ہے، جو زندہ ہے، لا یموت، اس کو موت نہیں آتی، فنا نہیں ہے اس کے لیے، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ ذات اپنے بندوں کے گناہوں سے بے خبر نہیں۔ اب احادیث مبارکہ میں توکل کے حوالے سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا۔ حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو عالم رحمت کائنات امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدخل الجنہ من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت میں سے اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ سب کہتے ہیں آپ، اس میں تو بخل نہیں ہونا چاہیے، آمین کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے متمنی رہنا چاہیے۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت بڑی وسیع۔ تو صحابہ اکرام نے کہا ومن ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے کہ وہ کون ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یکتوون ولا یسترقون، کہ وہ پچھنے نہیں لگائیں گے، جسم کو داغیں گے نہیں، بلکہ داغنا ہی پچھنا لگانے کا مفہوم اور ہے، وہ یہاں اس کو نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، میں نے سمجھانے کے لیے ولا یکتوون ولا یسترقون، اور بدفعلی نہیں لیں گے، جیسا کہ میں آگے عرض کروں گا کہ بدفعلی کیسے لیتے ہیں اور کیسے توہمات میں ہم شکار ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور صرف اپنے رب پر ہی وہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ تو صحابی رسول حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالی، اچھے نام بچوں کے تجویز کیے جائیں جو آقا دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تھے۔ یہ کہ صرف قافیہ اور سجا بندی کے لیے ایسے نام بچوں کے رکھ دینا کہ جس کا نہ کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، نہ مفہوم ہے، اور بعض دفعہ معنی بڑھ گئے، بس وہ فلاں بچے کا نام یہ تھا، اس کے ساتھ یہ۔ اللہ کے انبیاء کے نام ہیں، قرآن کریم میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتیہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء صفاتیہ ہے۔ بزرگان دین کے نام پر نام رکھا جائے جس کا اس کا اچھا اثر پڑتا ہے شخصیت۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں داخل فرما دے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں داخل فرمائیں گے، دنیا میں پروانہ مل۔ ایک اور صاحب کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرما دیں۔ فرمایا سبقک عکاشہ آپ سے سبقت لے گئے۔ تو اس میں دو بڑی چیزیں جو بیان فرمائیں، ولا یکتوون ولا یسترقون، بدشگونی نہیں کرتے، بدفعلی نہیں لیتے۔ اسی طرح توکل کی اتنی برکات ہے، سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں مطمئن رہتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر اللہ تعالیٰ پر تم توکل کرو گے حق توکلہ، جیسا کہ اس کی ذات پر توکل کرنے کا حق ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو ایسے ہی رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو کوئی فیکٹری، کوئی مل نہیں ہوتی، ان کی کوئی دکان نہیں ہوتی، صبح اللہ کا نام لے کر، اب تو وہ منظر ہی غائب ہو گئے، یا ہمار نظروں سے اوجھل ہو گئے کہ صبح پرندے چہچہاتے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اور پہلا کام پرندے یہی کرتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ سوتے نہیں ہیں، رزق کی تلاش میں وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں۔
تو فرمایا کہ خالی پیٹ خالی پوٹے کے ساتھ وہ نکلتے ہیں، وَتَرُوحُ بِطَانًا، جب شام کو اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو ان کے پوٹے بھرے ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی رزق عطا فرمائیں گے جیسے پرندوں کو عطا فرمائیں۔ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ ترزق کما ترزق الطیر۔ توہمات سے انسان دور ہو جاتا ہے توکل کی برکت سے، چھٹکارا مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک ثلاثا، 3 مرتبہ فرمایا کہ بدفعلی لینا، بدشگونی لینا یہ شرک ہے، بدشگونی لینا یہ شرک ہے، بدشگونی۔ وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ، جو توکل کرتا ہے اگر کوئی خیال بھی بدشگونی کا آتا ہے تو توکل کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ یذہبہ، اس کو لے جاتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ توکل علی اللہ کے ساتھ آلات اور اسباب پہ اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ انسان کو بعض دفعہ شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے کہ اللہ پر توکل بھی کرتے اور اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں، تو یہ کیسا توکل ہو؟ تو یہ صرف اور صرف نفسانی اور شیطانی دھوکہ ہے، سنت کی خلاف ورزی ہے، یہ سوچ رکھنا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ اعقلها واتوکل واطلقها واتوکل، فرمایا کہ سواری ہو پہلے ہم اس کو باندھیں اور توکل کریں یا پہلے توکل کریں اور اس کو چھوڑ دیں؟ تو آقا دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اعقلها، پہلے اس کو باندھو پھر اللہ ذوالجلال پر توکل کرو کہ یا اللہ میرا کام اس سواری کو لاک کرنا تھا، میں نے لاک کر دیا، باندھنے کی چیز تھی اس کو باندھ دیا، اب اس کی حفاظت کرنا مولا کریم آپ کے کام، میرا کام یہ تھا کہ رات کو گھر کا دروازہ بند کر لینا، تالے کی ضرورت سے تالا لگا دینا اور بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیا، اب یا اللہ اس کی حفاظت تیرا کام ہے، یہ توکل۔ اعقلها اتوکل، پہلے اس کو باندھو، مضبوط کرو، جو سبب اختیار کرنے کی چیز ہے وہ سبب، اس کے بعد اللہ ذوالجلال پر چھوڑو۔ تو توکل کے اتنے فوائد اور ثمرات ہیں، میں نے عرض کیا کہ انسان پرسکون ہو جاتا ہے، پھر وہ پریشانیوں کی پرواہ نہیں کرتا، ساری دنیا پریشان ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چلے، اب آگے پانی ہے، سمندر ہے، پیچھے دیکھا کہ فوج آ رہی ہے فرعون کی، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مارے گئے، پیچھے دشمن ہے آگے پانی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت جو بات فرمائی ان معی ربی سیہدین، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ ہمیں راہ دکھلائے گا، راہ راست پر لے جائے گا، پریشان کلا ان معی ربی سیہدین۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے فراق میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سالوں فراق میں رہے، غم میں رہے، لیکن نا امیدی نہیں۔ فرمایا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے اللہ ذوالجلال سے قوی امید ہے اللہ تعالیٰ میرے بیٹوں کو لے آئے گا، سب کو جمع کر دے گا۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم، یہ اللہ کے انبیاء کی سنت ظاہر ہو رہی۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے احکام کو پورا کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں مدد نہ پہنچائے، ذلیل و رسوا کرنے پر وہ مشیت اس کی حاوی ہو جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، ہے کوئی طاقت تمہاری اس کے بعد مدد کرنے والا؟ لیکن فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ذوالجلال پر ہی متوکلون، توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ شیطان کی بے بسی ہو جاتی ہے متوکل آدمی کے آگے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان نے کہا کہ ان بندوں پر میرا کوئی غلبہ، کوئی زور نہیں ہوگا، وعلی اللہ وعلی ربہم یتوکلون، جو ایمان بھی لے آئے
اور اپنے رب پر بھروسہ کرے میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ ٹائم تھوڑا میں ترجمہ نہیں کرتا اس کا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کا عزم کر لو، اسباب اختیار کر لیے تو اللہ پر بھروسہ کر دو، اللہ پر چھوڑ دو۔ اور توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ میں پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں توکل کرتا ہوں۔ اب توکل کے برعکس توہم پرستی، جس پہ میں اور آپ شکار ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں عرب بھی شکار تھے۔ پرندوں سے پھال لینا، پرندہ ادھر اڑے تو یہ ہوگا، ادھر بائیں طرف اڑ گیا تو یہ ہوگا، الو بولے تو یہ نحوست کی علامت ہے، گھر کے منڈیر پر چڑیا یا الو بول پڑے تو یہ مصیبت نازل ہوگی۔ مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں لگانا ورنہ ساری برکتیں اڑ جائے گی۔ پہلا گاہک اگر خالی اڑ گیا وہ نہیں غلط ہوگی، سارا دن جو ہے وہ اب ایک مومن کے شایان شان نہیں ہے چیز۔ سیدھی آنکھ پھڑکے تو یہ ہونے والا ہے، بلی کی آواز یا راستے میں کوئی کالی بلی گزر گئی تو اب حادثہ یقینی ہے، اور خدا نخواستہ ہو گیا تو دیکھا، میں نے کہا تھا بلی نے راستے پہ مرغ دن کے وقت اذان دے تو اب کوئی آفت آنے والی ہے۔ عید جمعے کے دن آ جائے تو یہ حکمرانوں پر بڑا بھاری ہوگا۔ حاملہ عورت کو میت کے قریب نہیں جانا چاہیے ورنہ جنین کو نقصان ہو جائے گا۔ گھر کی چھت پر الو بیٹھ جائے تو بدشگونی لینا۔ جوانی میں بیوہ ہونے والی عورت منحوس شمار کرنا اس کو۔ خدا نہ خواستہ نئی نویلی دلہن آئی گھر میں، کوئی برتن ٹوٹ گیا، کوئی جانور مر گیا، کوئی گھر کا فرد مر گیا، اس اللہ کی بندی کی خیر نہیں ہے۔ دیکھا ہمارے گھر میں آئی اور بندہ لے گیا، نقصان ہو گیا کاروبار میں۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے بیٹے سے اس سے شادی نہ کرنا، یہ منحوس ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب وہ بھی نفس ہے، انسان ہے، اس کے دل پر آپ نے چیر کر رکھ دیا۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، عربی کا مشہور قول کہ تلوار اور نیزوں کے زخم منتمل ہو جاتے ہیں، زبان کے لگائے ہوئے زخم منتمل نہیں ہوتے۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ ہماری بیٹی اگر کسی کے گھر میں جائے اور وہ کہیں کہ ہمارے گھر میں یہ آئی ہے اور فلاں فوت ہو گیا، فلاں کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، تو ہماری کیا کیفیت؟ وہ کسی کی بہن بیٹی نہیں۔ پہلے سوچنا چاہیے پھر بولنا چاہیے۔ اب وہ جتنا مرضی کر لیں، وہ جو اب آپس میں دراڑ پیدا ہوگی وہ نہیں مل سکتی۔ اب اللہ کے بندو، یہ اس کا کیا قصور؟ اللہ کی مشیت میں تھا، نقصان اس شخص کی موت لکھی تھی یا کوئی اور نقصان لکھا تھا؟ یہ ساری توہمات ہیں، عربوں کے اندر بھی یہ پائی جاتی تھی۔ 7 تیر ہوتے تھے اور بیت اللہ کا جو خادم ہوتا تھا اس کے پاس وہ تیر ہوتے تھے۔ جب کسی نے کوئی شادی کرنی ہوتی یا کسی کاروبار میں نکلنا ہوتا، ان تیروں کے اوپر نام لکھے ہوتے، اور وہ جو تیر نکالتا وہ کہتے یہ ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ استغفر اللہ، کسی کے نسب کے حوالے سے شک ہو جانا تو نسب بھی چیک کروانے کے لیے تیر نکالنا، اگر وہ ان کے مرضی کے موافق، ورنہ نسب ہی مشکوک ہو جائے۔ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اگر پرندہ جو ہے وہ اڑتا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ کام غلط ہوگا، دشمن آ رہا ہے، رات کو کنگا نہیں کرنا، ناخن نہیں کاٹنا۔ شریعت مطہرہ سے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی مصیبت نہیں آتی اللہ تعالیٰ کے امر اور اس کی مشیت کے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو کچھ تم کرتے ہو دنیا میں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت اور کمائی ہے، لیکن تم لائق تو اس کے تھے کہ اللہ کا غضب پہلی قوموں پر آتا، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، لیکن وہ پھر بھی معاف کر دے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ خشکی اور تری کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے،
اے انسانوں تمہارے اپنے کسب اور کمائیاں لعلہم یرجعون، وہ جو جوڑتا تم واپس لوٹو۔ اس لیے ایک مومن کا توکل اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ چند کاموں سے یہ توہمات زائل ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ، اسی طرح ماہ سفر کو منحوس خیال کرنا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ یہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کی، سفر بھی اللہ نے بنایا، محرم بھی اللہ نے بنایا، کسی مہینے میں کوئی ایسا کام نہیں کو کرنے سے نحوست پیدا ہو۔ پہلا کام اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا، اس کی جو صفات ہے اس پر غور کیا جائے، وہ نافع بھی ہے، زار بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، قہار بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، ہر چیز کے فیصلے اسی کے پاس۔ ایک مومن کا توکل اللہ تعالیٰ پر جانا چاہیے، اور اپنی ذات کی عاجزی اور اپنے گناہوں کا استحضار ہو، یہ دو چیزیں کر لیں ہم انشاءاللہ توکل پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صفت توکل سے ہم سب کو متصف فرمائے، اور یہ توہمات سے اور بدشگونی اور بدفعلی سے اللہ تعالیٰ ہم سب